کہا جاتا ہے کہ مرحوم کلینی اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ یہ علماء ہمارے بزرگ جو ہے یہ اخباری تھے اور تقلید کو حرام سمجھتے تھے. حقیقتاً یعنی ایک نقطہ جو ہے وہ ضروری ہے اس کی طرف توجہ کرنا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں اخباری اور اصولی، ممکن ہے کسی مومن کے ذہن میں آئے کہ شاید کوئی ان کے درمیان عداوت چل رہی تھی اور کوئی بالکل دو مذہب بن چکے تھے اور ایک دوسرے سے انتہائی دور تھے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. شیخ وحید بہبہانی اور صاحب حدائق، میں نے عرض کیا ہے کہ اکٹھے کربلا میں ہوتے تھے، ہر بندہ اپنے دلائل دیتا تھا اپنے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے. جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو شیخ وحید بہبہانی جماعت کراتے تھے اور صاحب حدائق ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. صاحب وسائل شیعہ مثلا ہو گئے، فیض کاشانی ہو گئے، سب علماء ایک دوسرے کو جب لکھتے ہیں، مثلا جو چلے گئے ہیں دنیا سے، مثلا رحمہ اللہ، رضوان اللہ، اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یعنی احترام میں بالکل ایک دوسرے کے حوالے سے کوئی کمی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا ہے کہ ایک گروہ دوسرے کو شیعہ نہ سمجھتا ہو. تو لہٰذا یہ بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ کوئی اس حد تک نزاع پہنچا تھا ان کا. باقی رہا کہ کیا ایسے بزرگ کہ جو اس 3 صدی ہجری میں تھے، یہ بلکہ 4 میں تھے معذرتاً، یہ واقعاً اسی طرح کے اخباری تھے جو بعد والے دور میں آئے ہیں، امین استر آبادی صاحب اور فیض کاشانی اور 11ویں صدی ہجری میں، یا ایسے نہیں تھے؟ تو اس حوالے سے قطعاً جو ہے اخباری اور اصولی کی یہ تقسیم بہت دیر سے شروع ہوئی ہے، اس طرح سے جو آخری دور میں آئی ہے. اس دور میں صرف محدث ہوتا تھا اور اس کے مقابل فقیہ کی اصطلاح تھی. ان کی کسی کتاب میں، ان بزرگوں کی، شیخ مفید علیہ الرحمہ، سید مرتضی، شیخ طوسی علیہ الرحمہ، کسی کتاب میں اشارہ تک نہیں ملتا کہ اس وقت کوئی اختلاف اس طرح کا پایا جاتا تھا کہ اصولی اجتہاد جائز نہیں تھا، جائز نہیں ہے، اور مثلا حرام ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اجتہاد جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اور کیا ایسے مجتہد کی تقلید کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. قطعاً اس طرح کا کوئی اختلاف ہمیں نہیں ملتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، بلکہ مسئلہ تماماً اس کے برعکس تھا. یعنی عجیب ہے کہ یہ لوگ کیسے اس طرح کی نسبت دیتے ہیں کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، شیخ صدوق کی طرف. مسئلہ اس کے برعکس تھا تماماً. سید مرتضی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ذریعہ جلد نمبر 2 پیج نمبر 321 پہ لکھتے ہیں کہ لا خلاف بین الامت قدیما وحدیثا فی وجوب رجوع العام الى المفتی وانه يلزمه قبوله لانه غیره متمکن من العلم باحکام الحوادث ومن خالف فی ذلك كان خارقا للاجماع. واضح اور صریح عبارت ہے کہ امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ پہلے نہ بعد میں، کہ واجب ہے ایک عامی پر کہ وہ رجوع کرے مفتی کی طرف، اور لازم ہے کہ قبول کرے اس کے قول کو. کیوں؟ چونکہ وہ مفتی متمکن ہے، قادر ہے احکام کا علم حاصل کرنے پر، جو نئے مسائل پیش آتے ہیں، اور جو بھی اس مسئلے میں مخالفت کرے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے عامی کے لیے، عامی یعنی جو ان پڑھ ہے، نہیں جانتا ہے، اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، تو وہ اجماع کا مخالف ہے. اب یہ ہو سکتا تھا کہ کلینی مرحوم جو ہے تقلید کو حرام قرار دیتے ہوں، شیخ صدوق حرام قرار دیتے ہوں، اور ان کے شاگردوں کی مثابت تھوڑا سا جو بعد میں آئے ہیں سید مرتضی، چونکہ شیخ صدوق کے شاگرد ہیں شیخ مفید اور شیخ مفید کے شاگرد ہیں سید مرتضی، وہ کہہ رہے ہیں کہ امت میں کوئی اصلا اختلاف ہی نہیں ہے، نہ قدیم میں نہ حدیث جدید میں، نہ پہلو میں نہ بعد والوں میں، اور جو بھی مخالفت کرے گا تو اجماع کی مخالفت کی ہے. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ایسے بزرگ مخالف ہوں اور سید مرتضی اجماع کا دعویٰ کرے؟ اسی طرح ملاحظہ کیجئے شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی عبارت کو، کتاب العدہ عدۃ الاصول جلد نمبر 2 پیج نمبر 730 فرماتے ہیں والذی نذهب الیہ انه یجوز للعامی الذی لا یقدر علی البحث والتفتیش تقلید العالم.
ہمارا جو مذہب مختار ہے جس کو ہم نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عامی کے لیے جو فقیہ نہیں ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ عالم کی تقلید کرے جو بھی خود تحقیق نہیں کر سکتا ہے۔ اس پر کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے انی وجدت عامت الطائفہ ان عہد امیر المؤمنین علیہ السلام الى زماننا هذا يرجعون الى علمائهم ويستفتونهم في الاحکام والعبادات ويفتونهم العلماء فيها ويسوغون لهم العمل بها يفتونهم به وما سمعنا احدا منهم قال للمستفتي لا يجوز ذلك الاستفتاء ولا العمل به۔ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین کے زمانے سے آج تک کے زمانے کو تمام ان ازمنہ کو پڑھا ہے، حالات کو دیکھا ہے، ہمیشہ ایک عامی آدمی احکام اور عبادات میں فقہا کی طرف رجوع کرتا تھا، وہ اس کو فتویٰ دیتے تھے اور اس کے لیے اس پر عمل کرنا جائز قرار دیتے تھے اپنے فتوے پر۔ کسی ایک کو آج تک نہیں سنا کہ اس نے کہا ہو کہ عام بندے کو کہ تیرے لیے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے اور عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ شیخ طوسی بھی گواہی دے رہے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں سنا کہ کسی نے اس عمل سے منع کیا ہو۔ تو پتہ نہیں آج کے محققین کو کیسے اس بات کی خبر ہو گئی کہ شیخ کلینی اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ یہ بزرگ جو ہے وہ تقلید کو حرام سمجھتے تھے۔ البتہ سید مرتضیٰ نے بھی اپنی اس کتاب میں، شیخ طوسی نے بھی بعض بغدادی اہل سنت علماء کی طرف نسبت دی ہے کہ وہ جو ہے تقلید کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اگر آپ نے ان اتنے بڑے علماء میں سے کوئی قائل نہیں تھا تو یقیناً ذکر کرتے کہ ہمارے بزرگوں میں سے بھی فلاں فلاں جو ہے قائل نہیں تھا۔ اسی طرح محقق ہلی صاحب معارج الاصول میں 198 پر وہ بھی تقلید کے جواز اور لزوم پر جو ہے عامی کے لیے اجماع کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے، اور انہوں نے بھی جو مخالف لکھا ہے اس میں وہ صرف اہل سنت کے معتزلہ علماء میں سے کچھ۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی اپنا کوئی عالم نہیں ملا جس نے اس کو ناجائز قرار دیا ہو۔ البتہ متأخر اخبارین مثل محمد امین استرابادی اور ان کے علاوہ اپنے ووٹ بڑھانے کے لیے دعویٰ کرتے ہیں، یعنی ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں نے لکھا ہے اور فلاں نے لکھا ہے کہ کلینی اخباری تھے اور تقلید کو حرام قرار دیتے۔ وہ تو لکھیں گے، انہوں نے اپنے ووٹ بڑھانے ہیں، کہیں سے اشارہ بھی مل گیا تو دیکھو یہ جی حرام قرار دے رہا ہے، یہ تو چلتا ہے، نسبت اپنی طرف کوشش کی جاتی ہے۔ ہم اس وقت مانیں گے جب کوئی مائی کا لال ہمیں کلینی کی عبارت سے نکال کے دے گا، شیخ صدوق کی کسی عبارت سے نکال کے دے گا کہ انہوں نے کہا ہو کہ تقلید حرام ہے۔ ہر بندے پر خود مجتہد بننا واجب ہے، اگر کبھی ایسی نص مل گئی تو تب ہم حاضر ہیں، اور قطعاً ان کو ایسی کوئی عبارت نہیں ملے گی، یہ صرف کھوکھلے دعوے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے برعکس ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی عبارتوں میں ایسے قرائن ملتے ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ وہ تقلید کو جائز سمجھتے تھے۔ مثلا ان میں سے دیکھیں ملاحظہ کے لیے کہ کتاب من لا یحضر الفقیہ شیخ صدوق کی رحمت اللہ علیہ، وہ اس کے شروع میں کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ مجھے ایک بندے نے مجھ سے طلب کیا کہ میرے پاس جو ہے وہ حدیث کی مثلا کتابیں نہیں ہیں، فقیہ میرے پاس نہیں ہے، تو سألنی ان اصنف له کتابا فی الفقہ والحلال والحرام والشرائع والاحکام، اس نے مجھ سے طلب کیا ہے کہ میں ایسی کتاب تالیف کروں جو حلال و حرام میں ہو، فقہ میں ہو، احکام اور شرائع میں ہو، یعنی جن احکام کو میں احکام سمجھتا ہوں، جن کو میں فقہ سمجھتا ہوں۔ اسی لیے میں نے اس کتاب کو من لا یحضر الفقیہ کا نام دیا ہے۔ من لا یحضر الفقیہ یعنی وہ کتاب جو اس آدمی کے لیے ہے جس کے پاس فقیہ موجود نہ ہو، یعنی دو باتیں ہیں یہاں، جس کے پاس فقیہ موجود ہو اس کو ایسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ فقیہ سے پوچھے اور عمل کرے، اور جس کے پاس نہ ہو
اس کے لیے یہ کتاب کیا ہوگی؟ کافی ہے یا نہیں؟ کافی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جن احادیث کو میں نے چنا ہے اور میری نگاہ میں یہ فتوے کے قابل ہیں، ان پر جو عمل کر لے گا کافی ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ میں نے اس کتاب کو جو ہے اس طرح جمع نہیں کیا ہے جس طرح کے راوی لوگ جمع کرتے ہیں۔ وَلَمْ أَقْصُدْ فِيهِ قَصْدَ الْمُصَنِّفِينَ فِي إِرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَأَحْكُمْ بِصِحَّتِهِ۔ جس طرح اور مصنفین جمع کرتے ہیں کہ تمام احادیث جمع کر دی، میں نے اس طرح نہیں کی، چونکہ میرا مقصد ہی نہیں تھا کہ میں صرف احادیث جمع کروں۔ میں نے صرف وہ رکھی ہیں اس میں جن کے ذریعے سے میں فتویٰ دیتا ہوں اور جو میرے اور اللہ کے درمیان حجت ہونے کا میں اعتقاد رکھتا ہوں، میں نے اس لیے جمع کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شیخ صدوق کے فتوے ہیں جو اگرچہ اکثر جگہ پر نص حدیث ہیں، لیکن بہت ساری جگہ پر جو لوگ فقہ پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے بہت ساری جگہ پر شیخ صدوق کی اپنی عبارتیں ہیں، کوئی ان میں حدیث نہیں ہے۔ اگرچہ اس نے یقیناً احادیث سے لی ہوں گی لیکن حدیث نہیں ہے، وہ اس کی اپنی عبارتیں ہیں جو حدیث سے انہوں نے استنباط کیا ہے۔ تو وہ شیخ صدوق کے فتوے ہیں اور وہ ان لوگوں کے لیے لکھ رہے ہیں جن کے پاس فقہا موجود نہیں ہے۔ تو یہ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ اگر ایک عام بندے کے لیے فتویٰ حجت نہیں ہے تو شیخ صدوق اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا تھا۔ یہ ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ تو ان کا کئی ایک جگہ پر صرف اپنی عبارتیں لکھنا واضح دلیل ہے کہ وہ اس کو کافی سمجھتے تھے کہ فقیہی جو سمجھے احادیث سے عامی بندہ انہی پر عمل کر لے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مثلا کلینی علیہ رحمہ کو، انہوں نے دیباچے میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے بھی یہی لکھا کہ مجھے ایک بندے نے لکھا کہ احادیث مختلف ہیں اور یہاں کوئی ایسا فقیہ موجود ہے نہیں کہ جس کے پاس میں جاؤں اور معلوم کروں کہ ان میں سے کون سی حدیث صحیح ہے کون سی نہیں ہے، تعارض ہے احادیث میں، جس وجہ سے میں اس مشکل میں ہوں۔ تو جواب میں لکھا کہ میں نے ایسی کتاب مرتب کی ہے اس آدمی کے لیے کہ جو میں نے صحیح آثار لیے ہیں، جس میں معصومین علیہ السلام کی احادیثیں بہت ساری ہیں، ان میں سے جو صحیح ہیں وہ میں نے لی ہیں۔ پھر متعارض احادیث میں سے سب نہیں ذکر کی، صرف جو کلینی علیہ رحمہ نے اختیار کی ہیں صرف ان کو لکھا ہے۔ یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، ایک حدیث کو لے لینا دوسری کو چھوڑ دینا، چونکہ یہ کلینی کے نزدیک زیادہ صحیح ہے۔ چونکہ متعارض حدیثوں میں سے کلینی کی نگاہ میں معصوم کی مراد یہ حدیث ہے وہ نہیں ہے، ان کو جمع کر کے بندے کے لیے بھیج دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کلینی علیہ رحمہ اس بات کو جائز قرار دیتے تھے کہ فقیہ اپنا اجتہاد کرے، اس میں سے جس کو صحیح سمجھتا ہے صحیح قرار دے کر عام آدمیوں کو پیش کر دے۔ یہ ایک حد تک اجتہاد تھا، اگرچہ اس میں اتنی وسعت نہیں ہے جو آج کے دور میں ہے، لیکن ایک مقدار میں یہ اجتہاد تھا جو اس دور کا تقاضا تھا، اتنا کافی تھا۔ اس دور میں مسائل اتنے ہی تھے جو حدیثوں سے مل جاتے تھے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح کلینی علیہ رحمہ نے ایک باب لکھا ہے پورا کہ جس میں انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ مفتی ضامن ہوتا ہے۔ جلد نمبر 7 پیج نمبر 409، باب کا نام ہے المفتی ضامن۔ مطلب کیا ہے اس میں کہ اگر نزاع تھا دو بندوں میں اور ایک مفتی نے فتویٰ دے دیا، چیز اس بندے کے حق میں چلی گئی جس کے حق میں فتویٰ دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ مفتی کو اشتباہ ہوا، کہتے ہیں مفتی ضامن ہے۔ یہ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ تقلید نافذ تھی تب ہی ایسا ہوتا ہے، مفتی کے فتوے پر عمل کرنا جائز تھا تب ہی تو ایسا ہوتا ہے۔ اگر اصل سرے سے ہی تقلید حرام تھی تو اصلا یہاں تک نوبت آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔
تقلید عمل فتوے پر عمل کرنا جائز ہی نہیں تھا تو یہ مورد بھی نہ آتا اصلا. اسی طرح انہوں نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53 پہ لکھا ہے، تقلید کی حرمت لکھی ہے اس میں، لیکن وہ کون سی تقلید ہے؟ ایسی تقلید کہ جس کی تقلید کی جا رہی ہو اس کو امام بنا دیا جائے، حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے، ایسی تقلید کی مذمت لکھی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ تقلید مطلقاً حرام نہیں تھی ان کی نگاہ میں. وہ تقلید حرام ہے جہاں اندھی تقلید ہو اور بندے کو امام کا مقام دے دیا جائے، حلال کو حلال کرے، حرام کو حلال کرے، جیسے کرے. تمام احادیث جو اس باب میں لکھی ہیں وہ اسی طرح کی ہے. مثلا دیکھیں ان میں سے ایک حدیث کا ملاحظہ کریں. اب فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے اسی باب تقلید میں جو مذمت والا باب ہے. عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی قول اللہ عز وجل واتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے رہبان کو اور یہودی علماء جو تھے احبار ان کو رب بنا رکھا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا واللہ ما صاموا لهم ولا صلوا لهم. رب بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان کے لیے نمازیں پڑھتے تھے اور روزہ رکھتے تھے، ولیکن احلوا لهم حراما وحرموا علیہم حلالا. انہوں نے اللہ کے حرام کو، رہبان نے اور احبار نے اللہ کے حرام کو حلال کیا ان لوگوں کے لیے اور حلال کو حرام کیا، فتبعوہم، اور لوگوں نے ان کی اتباع کی. یہ تقلید حرام ہے. کلینی کی نگاہ میں ایسی تقلید حرام ہے. مطلقاً تقلید حرام نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر ایک فقیہی قرآن اور حدیث سے حلال نکال کر دے تو کلینی کہتا ہے یہ تقلید بھی حرام ہے. قرآن اور حدیث سے حرام کو نکال کر دے تو کلینی کہتے ہیں کہ یہ تقلید بھی حرام ہے. قطعاً ان کا مقصد یہ نہیں تھا، ورنہ اصل تقلید کے بارے میں لکھتے کہ حرام ہے، کسی کی بھی تقلید کرنا حرام ہے. جتنی احادیث لکھی ہیں وہ سب کی سب اسی طرح کی ہیں کہ جو حلال کو حرام کرے یعنی امام کی جگہ پر ہو، اس طرح کی تقلید حرام ہے. جو امام کے قول کو سمجھ کر بتا رہا ہے اس کی تقلید کو حرام نہیں کہا ہے. اسی طرح ایک اور باب ہے جلد نمبر 1 ہی میں اور صفحہ نمبر 42 میں کہ جس میں حرمت افتاء ہے کہ فتویٰ دینا حرام ہے، لیکن کون سا فتویٰ؟ بلا علم. اس کا مطلب ہے مطلقاً فتویٰ دینا حرام نہیں ہے. باب النہی عن قول بغیر علم. جتنی احادیث اس میں لکھی ہیں ان میں دیکھ لیں یہی مضمون ہے. امام صادق علیہ السلام سے انہا کا ان خصلتین فیہما ہلاک الرجال، 2 عادتوں سے تمہیں منع کرتا ہوں اس میں لوگوں کی ہلاکت ہے. انہا کا ان تدین اللہ بالباطل، باطل کے ذریعے سے دین کو اختیار کرے، یعنی ایک باطل دین کو اختیار کرے. وَتُفْتِ النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُ، اور لوگوں کو فتویٰ دے جس بات کا تجھے علم نہیں ہے. اگر تم نے قرآن سے نکالا ہے، تم نے حدیث سے نکالا ہے، یہ فتویٰ مع العلم ہے، علم کے ساتھ فتویٰ ہے. تو تمام احادیث کا لب لباب یہی ہے کہ بغیر علم کے فتویٰ دینا حرام ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کلینی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر علم کے ساتھ ہے فتویٰ تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. تو لہذا برعکس ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کلینی مرحوم اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ ان کی کتابوں میں ایسے قرائن ملتے ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ وہ تقلید کو جائز قرار دیتے تھے.